صحابہ اچھا کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جی بتائیے کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں جیسے کچھ لوگ وہ محفل میں چلتے ہیں، وہ سب کو نہیں دکھائی دیتے ہیں، وہ قبرستان سے اور ضرور چلتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے ساتھ میں دینی بھائی ہیں، ان سے دینی سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اسلامک سوال کر سکتے ہیں آپ سے؟ جی اجازت ہے؟ جی آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی حرام چیز ہے، حرام ہے مگر آپ اسے پی لیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا؟ حرام ہے، پی لیں گے ثواب بھی ملے گا۔ حرام چیز ہے مگر آپ اسے اگر پی لیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ سوچ کے بتائیے، بہت سہل ہے، بتا سکتے ہیں، تھوڑا بہت ذہن لگائیے، بتا سکتے ہیں آپ۔ ہے وہ حرام مگر آپ اسے جب پی لیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ثواب بھی ملے گا۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ نہیں نہیں معلوم؟ غصہ۔ غصہ حرام ہے؟ ہاں جب آپ غصہ جو ہے پی لیں گے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اس میں ثواب کسی کے اوپر غصہ نہ دکھائیں، مطلب ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیے وہ کون سی نماز ہے جو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتی ہیں؟ جنازہ۔ جنازہ، ماشاء اللہ جواب تو دے دیا آپ نے۔ جنازے کی نماز بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے۔ جی یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، جی مگر بغیر وضو کے بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ۔ اچھا نماز پڑھتے ہیں آپ جی، پانچوں ٹائم کی؟ نہیں پانچوں وقت کی نہیں، مغرب وہ فجر کی۔ فجر کی اور مغرب کی؟ جی اچھا بتائیے مغرب میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3 رکعت فرض ہے، 2 رکعت نفل ہے، 2 رکعت سنت ہے۔ سنت تو کتنی ہوئی گئی؟ 7 رکعت، 7۔ 7 رکعت ہوئی گئی، ماشاء اللہ۔ اچھا بتائیے عشاء کی نماز میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ عیسیٰ کی نماز میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 27 رکعت۔ ہاں 27 رکعت۔ 27؟ جی نہیں 27 نہیں ہوتی ہیں، بتائیے سوچ کے۔ 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 17؟ ہاں 17 ہوتی ہیں۔ ہم سمجھے جوہر میں 17 ہوتے ہیں۔ نہیں ظہر میں ہوتی ہیں 12 رکعتیں۔ اچھا اچھا 17 رکعتیں بتائیے وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں پڑھتے نہیں نماز؟ نہیں، عیسیٰ کی نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے پڑھا کریے، دیکھو 5 وقت کی نماز فرض ہے، کوئی 2 ٹائم کی تھوڑے نماز فرض ہے۔ 4 تو سنت۔ فرض چیز ہے، اگر اسے آپ چھوڑیں گے تو بہت بڑا گناہ ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے نا۔ اگر یہی بات ہے آپ پڑھتے ہو تو آپ بتا دیتے کہ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وطر، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، یہ 17 رکعتیں ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ نماز تو فرض ہے، نماز تو کسی حالت چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ نہ آپ کے سب سے پہلے حشر میں قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ نماز کا۔ نماز کیا جائے گا، اور آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ اچھا آپ بتائیے کس نبی کی امت میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ مصطفیٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، اور سب سے پہلے جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ آپ جب نماز پڑھیں گے جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک جو پہنچے گی۔ جی امتی کس کے ہیں؟ نبی کے۔ نبی کے ہیں۔ عبادت کس کی کرتے ہیں آپ؟ نبی کی۔ نبی کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نبی کے طریقے کو بس زندگی گزاری جاتی ہے۔ طریقہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عبادت خالص اللہ کے لیے ہی کی جاتی ہے، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ ہم انہی کی شریعت میں ہیں نا، ہے جی تو انہی کا طریقہ ہوئے گا۔ اولیاء اللہ ہوئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہے، پھر اس کے بعد میں صحابہ ہے۔ صحابہ کس کے طریقے کو بس زندگی گزارتے تھے؟ صحابہ اچھا کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جی بتائیے کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں جیسے کچھ لوگ وہ محفل میں چلتے ہیں، وہ سب کو نہیں دکھائی دیتے ہیں، وہ قبرستان سے اور ضرور چلتے ہیں۔ صحابہ انہیں قبرستان کو یہ کیا بتا رہے کہ قبرستان میں چلتے ہیں؟ نہیں، صحابہ انہیں کہتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کیسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ میں زندگی گزاری ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھے اٹھے، ان کے ساتھ میں دین پھیلایا، صحابہ انہیں کہتے ہیں جنہوں نے اپنی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔
जी, लेकिन साहबा हमने चलते हुए देखा एक बार है। सहाबा को? जी। नहीं, सहाबा आप कहाँ हैं? अब दुनिया में सहाबा कहाँ हैं? वो तो पर्दा कर गए। उसके बाद में जो है सहाबा के बाद में ताबई, तबे ताबई, फिर औलिया अल्लाह। आज के दौर में औलिया अल्लाह हैं, वो भी रुखसत हुए गए, पर्दा कर गए। मगर कयामत तक औलिया अल्लाह आते रहेंगे, बनते रहेंगे। अल्लाह और अपने बंदों को औलिया अल्लाह तो बनाता रहेगा, मगर सहाबा अब नहीं आएंगे, ना नबी आएंगे, अच्छा, तो दूसरे लोग होंगे। है कि नहीं? अच्छा, ये बताइए आप कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितने साल की हुई? 1200 साल। 1200 साल? जी। नहीं, 1200 साल नहीं है। हम्म, सोच के बताइए। किस नबी की आप उम्मत में हैं, उनके बारे में तो मालूमात रखिए। हश्र के दिन आपसे नबी के बारे में सवाल किया जाएगा कि ये कौन है। कब्र में भी आपसे पूछा जाएगा ये कौन है, इनके बारे में क्या आप ख्याल रखते हो, तो आप क्या बताओगे? देखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल उम्र हुई। जी। अच्छा, आपने नबी होने का किस वक्त ऐलान किया? किस 30 साल की उम्र में ऐलान किया कि हम नबी हैं? मालूम है? नहीं मालूम। गलत बात है, मालूमात रखिए। जिस नबी की आप उम्मत में हैं, उस नबी के बारे में तो पढ़िए। यही मरने के बाद में सवाल किया जाएगा नबी के बारे में। और 5 टाइम देखो नमाज फ़र्ज़ है, 2 टाइम की नमाज नहीं फ़र्ज़ है, 5 टाइम नमाज भी पढ़ी है। यही सब आप क़यामत के दिन पूछा जाएगा। देखो, अमाल काम आएंगे, दुनियादारी ये वो सब तो दुनिया में ही रह जाएगा, है ना? जी। बीवी बच्चे कोई साथ नहीं दे क़यामत वाले दिन, सब एक दूसरे से भागेंगे, जी। है? हश्र के दिन कोई किसी काम नहीं आएगा, एक नेकी नहीं देगा कोई, ना माँ तुम्हें एक नेकी दे, ना तुम किसी को नेकी दो। कोई नहीं देता। 50,000 बरस का दिन होएगा। कितने बरस का? 50,000 बरस का। नफसी नफसी का हालम होएगा। सवा होने से ऊपर सूरज होएगा। हांडी की तरह सर खोलेंगे लोग। बीवी जो है अपने शौहर से भाग गई, शौहर बीवी से भाग गई, बेटा माँ से भागेगा। एक एक नेकी के लिए तरस रहे होंगे लोग। नमाज ही काम है यार। हाँ, नमाज काम आएगी। नमाज सब पढ़िए 5 वक्त की, जी। है ना? जी। अच्छा, ये बता सकते हैं आप कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी? मालूम है आपको? नहीं मालूम? बेटियां भी नहीं मालूम? 3 थे। 3? नहीं। हम्म, बेटियां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 थीं। 4 बेटियों के नाम मालूम है आपको? हजरत जैनब, ज़ैनब जी, बीवी फातिमा। बीवी फातिमा भी सबसे छोटी बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। हाँ। ज़ैनब भी हैं, और रुकैया कुलसूम, ये 2 बेटियां और थीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। अच्छा। तो इन 4 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात रखिए। क्यों? आप उन्हीं की नबी की उम्मत में हैं, तो उनके बारे में पढ़िए, मालूमात रखिए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तरीके को बस ज़िंदगी गुजारिए, जब ही निजात है। जी। और अगर हुजूर के तरीके पे बस ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो कब्र में बहुत बुरा हाल होता है। कब्र बहुत बुरी जगह है, और अमाल अगर अच्छे हैं तो अच्छी भी जगह है, अच्छे लोगों के लिए अच्छी जगह है। तो जिस नबी की आप उम्मत में है, उस नबी के बारे में पढ़िए, मालूमात कीजिए। नमाज 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, वो पढ़िए। ठीक है, पढ़ेंगे? जी। जी। ठीक है, माशाअल्लाह।